ہے موسیٰ کاظم، ہے موسیٰ کاظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج 25 رجب المرجب ہے۔ یہ وہ روز ہے کہ جس روز امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ 6th امام ہیں، ان کے بیٹے یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا یہ دن ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام is one of the most inspirational personalities that I look up to, and he's one of those people whose life has taught me a lot of lessons۔ تقریباً 14 سال امام موسیٰ کاظم نے قید خانے میں گزارے۔ ہے موسیٰ کاظم، عمر بھر قید میں جو صاحب آزار رہا۔ ان 14 سالوں میں 5 سے 6 مختلف قید خانوں میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بہت مشکل وقت گزارا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب پہلی مرتبہ قید خانے میں گئے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سجدہ شکر ادا کیا، اور امام یہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے ساری زندگی جس چیز کی تمنا کی کہ وہ وقت آئے کہ جب میں بالکل تنہا ہوں اور میں ہوں اور تو ہو اور میں بس تیری عبادت کروں، میں تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ شرف بخشا، یہ شرف تنہائی بخشا اس قید خانے کی صورت میں۔ اور امام موسیٰ کاظم سجدے میں چلے گئے۔ یہ امام موسیٰ کاظم کا قید خانے میں جانا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزاری، یہ اتنا بڑا پیغام ہے آج کے لوگوں کے لیے۔ آج جو پوری دنیا اس وقت اس قدر مشکل میں ہے، اس قدر اضطراب میں ہے، اس قدر ڈر اور خوف اور ایک ہراساں جو کیفیت ہے اس میں ہے، ہم سب کو آج کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 7ویں بیٹے سے اگر ہم یہ سبق سیکھیں کہ جو بھی سرکمسٹانسز ہوں، اگر آپ کو قید خانہ بھی نصیب ہوتا ہے تو بھی اس میں آپ نے اپنا کنیکشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کس طرح سے قائم کرنا ہے۔ اینڈ دس از the most beautiful message that we can learn today on the day of Imam Musa al-Kazim شہادت ڈے۔ یہ مولا کا دن ہے، اور ہم ان ہستیوں کے مصائب سے واقف ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی ایسی مصیبت اس دنیا کی نہیں رہی کہ جو آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ گزری ہو، مگر کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ان ہستیوں کی زندگیوں سے سبق سیکھتے ہوئے ان کے حالات، ان کے معاملات، ان کے واقعات کو جانتے ہوئے اپنی زندگیوں میں وہ اپلائی کریں، امپلیمنٹ کریں، اور اپنی زندگی میں شکر گزاری لے کر آئیں، اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں، بغیر کسی خطا کے کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو قرآن بھی کہتا ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم اجر رسالت اس طرح سے ادا کرو کہ قرابت دار حبیب اللہ کو ان کی قدر کرو، اور ان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، ان کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں میں ان کی محبت، ان کا عشق، ان کی مودت دلوں میں رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ اور آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو بغیر کسی خطا کے امام موسیٰ کاظم کو کس قدر تنہائیوں میں رکھا گیا، اور جو خطا تھی وہ بس یہی خطا تھی کہ وہ آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے
چنے ہوئے تھے. امام موسیٰ کاظم مختلف قید خانوں میں رہے تو وہاں پر خلیفہ ہارون الرشید کی طرف سے بہت سارے ایسے لوگوں نے اٹیمپٹ کیا کہ جس میں امام موسیٰ کاظم کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی گئی. فار ایگزامپل بہت ساری عرب کی مختلف خواتین کو امام موسیٰ کاظم کے اس قید خانے میں جب انیشیل ڈیز تھے، بعد میں تو جو قید خانے رہے اگر ان کا حال میں بیان کروں تو یو ول بی امیزڈ اینڈ سرپرائزڈ ٹو نو، بٹ انیشیل ڈیز میں جب امام موسیٰ کاظم کے پاس اس طرح سے عورتوں کو بھیجا جاتا تھا اور وہ عورتیں امام موسیٰ کاظم سے یہ کہا کرتی تھیں کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور امام موسیٰ کاظم اپنے آنکھوں کو جھکائے فرماتے تھے کہ میرا رب جب مجھے سب کچھ دیتا ہے اور وہ اس قدر بہترین مجھ پر عطائیں کرتا ہے تو میں کیوں نا خدا سے، میں کیوں کسی اور سے مانگوں. اور یہ گفتگو سن کے اس قید خانے میں بہت سارے لوگ امام موسیٰ کاظم کے اس خوبصورت اور حسین اور اس دل نشین شخصیت اور ان کے کردار، با کمال کردار کی وجہ سے جتنے لوگوں نے انیشلی ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے، ایونچولی وہ ان کی محبت میں ایسے گرفتار ہوئے اور پھر ان کی ذات کو تسلیم کیا اور پھر کس طرح سے ان کی محبت میں گرفتار ہو گئے. آج کا دن جو ہے تو بہت دردناک، مگر امام کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. آپ سے یہ درخواست کروں گی کہ امام موسیٰ کاظم کی زندگی میں مزید اور ریسرچ کیجئے، جانیے، تاکہ ان ہستیوں سے جب آپ کو عشق ہو تو آج کے اس مشکل برا شوب دور میں ہمارے لیے جینا جب کہ بہت مشکل ہو چکا ہے، ہمیں حوصلہ ملے، ہمت ملے اور بہترین طرز سے زندگی گزارنے کی توفیق ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.